سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مہاراجہ میسور کا سنگھاسن آج خالی پڑا تھا کیونکہ وہ آج دربار میں نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی اس کو امور ریاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے علاوہ تدبر و انصرام سلطنت کا سلیقہ بھی اسے نہیں آتا تھا۔ یا تو سیر و شکار میں وقت ضائع کرتا تھا یا داسیوں کی صحبت میں بیشتر مگن رہتا تھا۔ اس کی اس بدمزگی کا راز دراصل یہ تھا کہ قدرت نے اس کو اب تک کوئی اولاد نرینہ عطا نہیں کی تھی۔ بس اس غم میں وہ رات دن مبتلا رہتا تھا اور انہی تفکرات کی وجہ سے اس کا دل ریاست کے کاموں میں نہیں لگتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست میں بہت ذوف پیدا ہو گیا تھا اور اس کا وزیر نندراج ریاست کے تمام امور میں دخیل ہو گیا تھا۔ اول تو اس زمانہ میں ریاست میسور بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کل رقبہ 33 دیہات پر مشتمل تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ ریاست کیا تھی، ایک پرگنہ کہہ لیجئے۔ دوم اس کی آبادی و پیداوار وغیرہ بھی اسی تناسب سے بہت محدود تھی۔ لیکن جب اسی مختصر ریاست کو حیدر علی جیسے تدبر آشنا اور زبردست حکمران نے سنبھالا تو اپنے قوتی بازو سے اس کا رقبہ 80,000 مربع میل تک پھیلا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حیدر علی جیسا اعلیٰ درجہ کا سپاہی، قابل ترین جنرل اور مدبر و بیدار مغز حکمران دنیا نے بہت کم پیدا کیا ہوگا۔ موجودہ ریاست میسور کا رقبہ تقریباً 29,400 مربع میل ہے، یعنی زوال سلطنت خداداد کے بعد 80,000 سے صرف 29,000 رہ گیا۔ پہلو راجہ میسور کے زمانہ میں تو میسور ایک برائے نام ریاست تھی، جس کو 33 گاؤں کا مجموعہ کہنا چاہیے۔ دکن والے حیدر علی کے اس احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے کہ اس نے سرنگا پٹم میں سلطنت خداداد جیسی توسیع و خوشحال ریاست قائم کی، جس کو افسوس خود دکن والوں اور مسلم کش و غدار نظام نے دشمنان وطن سے مل کر ختم کر دیا۔ کرشنا راجہ حیدر علی کا آقا نہ صرف احمق تھا بلکہ اپنی طرح دوسروں کو بھی بیوقوف سمجھتا تھا۔ جب وہ آج دربار میں نہیں پہنچا تو وزیر سلطنت نندراج نے بازیابی کی اجازت چاہی۔ داسی نے آ کر اطلاع کی، مگر راجہ نے کہہ دیا کہ آج وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ اسی اثنا میں رانی لکشمی بناؤ سنگار کے لیے چھم کرتی آئی اور اپنے پتی کے پاس آ بیٹھی۔ کیا بات ہے سوامی، آج اداس کیوں ہو؟ اس نے دل ربائی سے پوچھا۔ میرے غم سے تم واقف ہو لکشمی، پھر بھی پوچھتی ہو؟ راجہ نے تلخی سے کہا۔ نہ جانے کیا غم آپ نے لگا رکھے ہیں، میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، رانی نے کہا۔ جب تک تم مجھے بیٹا نہیں دو گی میں تم سے خوش نہیں ہو سکتا، راجہ نے کہا۔ رانی ہنسنے لگی، پھر بولی، لیجئے یہ میرے اختیار میں ہے یا آپ کے؟ ایسا کیجئے کہ بہت سا دان دیجئے، لگان معاف کر دیجئے، لوگوں کی آتما کو خوش کیجئے، کنویں میں ڈالو سب کو۔ مجھے کون خوش کرتا ہے کہ میں کسی کو خوش کروں، راجہ نے تلخی سے کہا۔ ہم کوئی لڑکا گود کیوں نہ لے لیں، رانی نے کہا۔ میں نے تو کوشش کی تھی مگر نندراج نے انکار کر دیا۔ میں اس نندراج سے تنگ آ گیا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے تمام ریاست پر قبضہ کر لیا ہے اور اب مجھے بالکل بے دخل کر چھوڑا ہے، راجہ نے کہا۔ نندراج جی برے ہوں یا بھلے، مگر میں آپ کے نائک حیدر علی سے ڈرتی ہوں، رانی نے کہا۔ نائک حیدر علی بڑا ہوشیار آدمی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس جیسا سمجھدار آدمی ریاست کو سنبھال لے تو وہ ملک میں بہت سے بلائی کے کام کر سکتا ہے، راجہ نے کہا۔ وہ دنیا میں صرف حیدر علی ہی کی فراست کا قائل تھا۔ آپ نے اس کے بہت حوصلے بڑھا دیے ہیں، معمولی سپاہی سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نہ اس کی ذات کا پتہ ہے نہ گود کا۔ وہ عربوں کے ایک شریف گھرانے کا لڑکا ہے، رہا اس کی ترقی کا راز تو اگر اس جیسا سورما میری فوج کا سیناپتی نہ ہوتا تو مراٹھے اور انگریز ہماری ریاست کو اب تک ہضم کر جاتے، راجہ نے کہا۔ مگر دیکھ لینا، ادھر بھگوان نہ کرے آپ کی آنکھیں بند ہوئی نہیں کہ ادھر اس نے ہاتھ پیر نکالے نہیں، رانی نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ کرے گا ریاست کے بھلے کے ہی کارن کرے گا، وہ بڑا دیش بھگت ہے۔ مجھے تو نندراج کا بھروسہ نہیں، راجہ نے کہا۔ نندراج ہندو تو ہے، حیدر علی تو مسلمان ہے، رانی نے کہا۔ اگر حیدر علی ریاست پر چھا گیا تو میسور میں ہندو راج ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ہندوؤں سے اچھا راج کرنا آتا ہے لکشمی۔ اب دلی کے مغلوں کو لو، ہمایوں سے لے کر اورنگزیب تک ہندوستان میں کتنی اعلیٰ درجہ کی حکومت کی انہوں نے، راجہ نے جواب دیا اور رانی چپ ہو گئی۔ اگر حیدر علی شریف خاندان سے ہے تو لوگ اسے نائک کیوں کہتے ہیں، رانی نے پھر وہی حیدر علی کا قصہ چھیڑتے ہوئے کہا۔ دراصل رانی حیدر علی سے یوں جلتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ میسور کے دشمنوں سے ساز باز نہیں کر سکتی تھی۔ راجہ تو خیر امور سلطنت سے غافل تھا ہی، مگر اس کی رانی بھی وطن دوست نہیں تھی، بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی دوسری حکومت سے مل کر اپنا کام چلائے، چاہے اس کوشش میں وطن کو کوئی کچل ہی ڈالے۔ حیدر علی جیسا فدائے ملک اس کا کب متحمل ہو سکتا تھا؟ تم بھی پاگل ہو لکشمی، نائک کیا کسی کی ذات ہوتی ہے؟ حیدر علی کو نائک تو میں نے بنایا ہے اور نائک سیناپتی کو کہتے ہیں، یہ فوج میں سب سے بڑا عہدہ ہے۔ آخر راجہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو کیا حیدر علی نندراج جی سے بھی عہدے میں بڑا ہے، رانی نے پوچھا۔ نہیں،
نندراج وزیر ہے اور وزیر کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ میں تو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہوں، رانی نے کہا۔ اپنی ریاست میں ہیں ہی کتنے مسلمان؟ 2% سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور جو ہیں وہ سب برے حال میں ہیں۔ جاہل، غریب اور بیکار پڑا رہنے دو انہیں، ہمارا کیا لیتے ہیں، راجا نے کہا، اور مسلمانوں کی مطلب اس کے یہ الفاظ صداقت پر مبنی تھے۔ حقیقتاً نواب حیدر علی کے عروج اور سلطان ٹیپو کی سلطنت خداداد سے قبل میسور کا مسلمان بہت ہی پسماندہ اور واضح بخت تھا۔ تمام ریاست میں شاید ایک بھی مسجد نہیں تھی۔ مدارس و تعلیم گاہ کا تو کیا ذکر، پھر نہ کوئی معاش تھا اور نہ روزگار۔ مسلمان اکے دکے فوج میں پست کاموں پر معمور نظر آ جاتے تھے، ورنہ سرزمین میسور مسلم پر سخت تنگ تھی۔ یہ خدا کا فضل ہی تھا کہ اس نے میسور میں سلطان حیدر علی اور اس کے بعد اس کے لائق فرزند سلطان ٹیپو کو جنم دیا، جن کی وجہ سے آج تک ریاست میسور وغیرہ میں 20-22% سے زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ آج وہاں ان دونوں مسلمان سلاطین کی یادگار کے طور پر شاندار مساجد ہیں، مدرسے ہیں۔ افسوس مسلمانوں کا نایاب کتب خانہ کچھ مراٹھوں نے تباہ کر دیا، باقی حصہ انگریز لے گئے، ورنہ میسور میں سلطان ٹیپو نے ایسا منتخب کتب خانہ قائم کیا تھا کہ اس کا جواب اس زمانہ میں کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ نواب حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے عہد سے قبل ایک میسور ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام دکن میں مسلمان زبوں حال تھے۔ حالانکہ بہمنی سلطنت احمد نگر، گولکنڈہ، بیجاپور، حیدرآباد وغیرہ میں مسلمان حکمران تھے، مگر انہوں نے کبھی اپنے بھائیوں کی خوشحالی اور بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے برعکس یا تو آس پاس کے قومی ہندو راجاؤں سے اپنی کمزوری کی وجہ سے دبے رہے، یا دشمنان اسلام سے مل کر خود مسلمانوں کی جڑ کاٹتے رہے۔ اس فعل شنیع میں حیدرآباد کے نظام الملک کا ہاتھ ہمیشہ پیش رہا۔ اس نے دیندار، خدا پرست اور فدائے وطن ٹیپو کو ایک لمحہ چین کا بسر کرنے نہیں دیا، بلکہ اس کو اور اس کے ساتھ تمام مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ کبھی تو مراٹھوں کو مسلمانوں پر لا چڑھاتا اور کبھی انگریزوں کو۔ نظام الملک کی اسلام سے یہ غداری ایسی ہے کہ تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اچھا ایسا کرو کہ تھوڑے دن کے لیے کہیں باہر چلیں، رانی نے کچھ وقفہ کے بعد کہا، مگر میں میسور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر میں نے پیٹھ موڑی، ادھر نندراج نے قبضہ جمایا، راجا نے جواب دیا۔ آپ کا خیال ہے نندراج آخر اپنا ہی آدمی ہے، مگر آپ اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں تو اس کو قید کیوں نہیں کر دیتے؟ اس سے تو اور بدامنی پھیل جائے گی اور حیدر علی بھی بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ نندراج کو بہت چاہتا ہے اور نندراج بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ بس تو یہ دونوں مل کر آپ سے ریاست چھین لیں گے اور آپ بیٹھے ہوئے بیٹے کی خواب دیکھتے رہ جائیں گی، رانی نے جل کر کہا۔ راجا کرشنا خاموش ہو گیا۔ اب ترمک راؤ کو خط کیوں نہ لکھیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے مراٹھوں کی فوج بھیج دے، رانی نے راجا کرشنا کو خاموش پا کر کہا۔ کیا تم ترمک راؤ کو اتنا اچھا آدمی سمجھتی ہو کہ وہ ہماری کام آئے گا؟ مراٹھے بڑے مطلب پرست ہیں، سب سے پہلا مطالبہ وہ ہم سے یہی کریں گے کہ 8-10 لاکھ روپے دو اور اپنی ریاست کے 5-6 گاؤں ان کے حوالے کرو۔ اتنا روپیہ کس کے پاس ہے؟ اور اگر میں اپنے گاؤں دے دوں گا تو میرے پاس بچے گا کیا؟ راجا نے کہا۔ تو بس آپ حیدر علی سے آس لگائے بیٹھے رہیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے، رانی نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ حیدر علی کچھ کر سکتا ہے، مگر افسوس نہ تو ہمارے پاس روپیہ ہے نہ فوج، راجا مایوسی سے بولا۔ لیکن اس کی یہ مایوسی 2-3 سال بعد حیدر علی جیسے شجاع عبدالعظم جنرل نے مٹا دی۔ اس نے 1 سال کے اندر اتنی فوج اکٹھی کر لی کہ وہ میسور کی حفاظت کو کافی تھی۔ اسی طرح مراٹھوں کی لوٹ مار کر کے ان سے بہت سا مال و زر چھین کر اپنی ریاستی خزانے میں جمع کر دیا۔ مراٹھے علاقہ میسور میں لوٹ مار، قتل و غارت گری کرتے رہتے تھے۔ حیدر علی نے اپنے محدود رائے سمیٹ کر ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ برائے چندے نواب میسور سے بلا ٹل گئی۔ اب راجا کی مسرت کی انتہا نہ رہی اور رانی لکشمی بھی دل میں اس کی بہادری کا اعتراف کر کے خاموش ہو گئی۔ حیدر علی کی فتوحات کا دروازہ کھلتے ہی وزیر ریاست نندراج بھی اس پر بہت مہربان ہو گیا تھا۔ راجا بھی اس کے کارناموں سے بہت خوش تھا، مگر نندراج نے اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا تھا۔ تمام ریاست کا نظم و نسق نندراج کے ہاتھ میں تھا۔ راجا فقط گڈاسا تھا کہ تہواروں اور دشہرے کے موقع پر ہاتھی پر سوار ہو کر شان و شوکت سے اس کی سواری نکال دی جاتی تھی۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے تمام فوج حیدر علی کے تابع تھی اور ہر سپاہی اس کی شرافت و شجاعت اور موہ لینے کے طریقوں سے اس کا دل دادا تھا، مگر رانی لکشمی اب بھی اس سے کھٹکتی تھی۔ شاید وہ ایک عورت کی فطری جنجلاہٹ تھی کہ اگر اس کا راجا اس کو بچہ دینے سے قاصر تھا تو حیدر علی اس کی اس آرزو کو کیوں پورا نہیں کر رہا تھا؟ مگر حیدر علی جیسا پاکباز انسان اس تخیل کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک عالی خاندان کی حسین بیوی موجود تھی جس سے وہ اپنے سپاہیانہ انداز میں بڑی محبت کرتا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی ریاست میسور کا حکمران نہیں بنا تھا، صرف ریاست کی فوج کا سالار اعظم تھا، مگر پھر بھی اس کے مکان میں 2-4 داسیاں اور کنیزیں موجود تھیں جن کو اس نے اپنے لیے کبھی مباح نہ سمجھا۔ وہ صرف اس کی بیگم کی خدمت کے لیے مامور تھیں۔ عیاش انسان بہادر نہیں ہوتا۔ اگر حیدر علی نازنی نانے میسور سے دل لگا بیٹھتا
تو دکن میں وہ ایک زبردست مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں کر سکتا تھا، جس میں اس کی رحلت کے بعد اس کے صحیح جانشین فرزند سلطان ٹیپو نے 4 چاند لگائے تھے۔ بیگم پورے دنوں سے تھیں، اس لیے چاہتی تھی کہ نامور شوہر تاوضع حمل کسی مہم پر نہ جائے، مگر حیدر علی کو ادائے فرض میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نظام انگریزوں کی خوشامد میں لگا ہوا تھا، دوسری طرف مرہٹوں سے جوڑ توڑ میں مصروف تھا تاکہ تینوں مل کر میسور کا صفایا کر دیں۔ راجہ ان چلاک دشمنوں سے غافل نہ تھا، لیکن اندراج ہوشیار وزیر بھی اپنے قومی حریفوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے خود کو معذور پاتا تھا۔ صرف نائک حیدر علی کے حوصلے بلند تھے، جس نے اپنی تہی دامانی میں بھی ہمیشہ عزائم کو اونچا رکھا۔ اچھا، اگر آپ کے جانے کے بعد بچہ ہو گیا تو آپ تک یہ خوشخبری پہنچائی جائے یا نہیں؟ بیگم نے اپنے شوہر کو مہمات پر روانہ ہونے کے لیے آمادہ پا کر افسردگی سے پوچھا۔ اگر لڑکا ہو تو فوراً اطلاع کر دینا، اگر لڑکی ہو تو خاموش ہو جانا، حیدر علی نے جواب دیا۔ ہوگی لڑکی ہی، دیکھ لیجئے، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں بیگم، انشاءاللہ لڑکا ہوگا، حیدر علی نے کہا۔ بولیے کچھ شرط ہو جائے، بیگم نے کہا۔ ہو جائے، بولو کیا شرط لگاتی ہو؟ جو آپ پسند کریں۔ ناحق شرط لگاتی ہو، بری طرح ہارو گی۔ میرا اقبال بہت بلند ہے فاطمہ، شکست میری زندگی سے خارج ہو چکی ہے، خدا آپ کا اقبال اس سے بھی زیادہ بلند کرے اور آپ میسور کے بادشاہ ہو جائیں، شکست آپ کے دشمنوں کے حصے میں آئے، مگر میں دیکھتی ہوں کہ مجھ سے شرط ماننے میں آپ ڈرتے ہیں، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ حیدر علی جہاں اس قدر سخت اور اکڑ تھا وہاں اسے ظرافت بھی ملی، ہنس کر بولا۔ تم لوگوں سے تو اولیاء اللہ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اگر لڑکی ہوئی تو میں اس کا نام زہرا رکھوں گی، بیگم نے کہا۔ لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، یہ حیدر علی کا دعویٰ ہے، چنانچہ تم اس کا نام ٹیپو سلطان رکھنا۔ کیا ٹیپو بابا کے نام پر؟ بیگم نے پوچھا۔ ٹیپو بابا اپنے زمانے کے میسور میں ایک ولی گزرے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ بابا کی دعا ہے، حیدر علی نے جواب دیا۔ جس طرح اکبر بادشاہ کے ہاں سلیم بابا کی دعا سے لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام سلیم رکھا گیا تھا اور جو بعد میں جہانگیر کے نام سے بڑا زبردست بادشاہ ہوا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہمارا ٹیپو بھی بڑا ہو کر بادشاہ ہوگا، بیگم نے کہا۔ آخر تم مان گئیں کہ لڑکا ہی ہوگا، چلو تم شرط ہاریں، حیدر علی نے مسکرا کر کہا۔ میں نے تو آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا، پھر شرط آپ نے بدی کب ہے؟ ڈرتے جو ہیں مجھ سے، بیگم نے ہنس کر کہا۔ اچھا چلو، یہ شرط ہے کہ اگر میں جیت گیا تو تم تمام عمر میرے حکم کی تعمیل کرتی رہو گی، اور اگر ہار گیا تو میں تمہارا تابع فرمان ہو جاؤں گا۔ واہ، یہ تو متحمل شرط ہے، میں تو آپ کی تابعداری میں اپنی نجات سمجھتی ہوں، جیتوں یا ہاروں بہر صورت آپ کی فرما بردار رہوں گی، بیگم نے کہا۔ اسی لیے تو میں تم سے ڈرتا ہوں کہ تم موہ لینے میں طاق ہو، نواب نے بیگم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کاش خدا مجھے اپنے احکام کی بجاوری میں بھی طاق کرتے، بیگم نے کہا۔ تمہیں خدا کے احکام کا اتنا تو پاس ہے، ورنہ اس زمانہ میں مسلمان دین سے بالکل منحرف ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں۔ میں لاکھ ان پڑھ ہوں مگر اسلام سے بیگانہ نہیں۔ مجھے تو اپنے امی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا اس جیسا بڑا آدمی پیدا نہ کر سکی۔ انشاءاللہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بلا کروں گا، خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے۔ اچھا دیکھیے، فضل حسین کی شادی کی فکر سے غافل نہ رہیے، یہ کام بھی آپ ہی کو کرنا ہے، بیگم نے کہا۔ فضل حسین اس کے بھائی کا نام تھا۔ مجھے بیاہ شادیاں طے کرنی نہیں آتی بیگم، یہ کام عورتوں کا ہے۔ جی نہیں، یہ خالص مردوں کی ذمہ داری ہے، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ لیکن تمہیں فضل حسین کی شادی کی اس قدر فکر کیوں ہے؟ کہ اس کے بھٹکنے کا کوئی اندیشہ ہے؟ اندیشہ تو کیا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ آج کل کورہ کی طرف شکار کو زہرا جانے لگا ہے، سنا ہے کہ وہاں کی عورتیں پری سے کم نہیں ہوتی، بیگم نے کہا۔ اچھا، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہ تھا۔ جی آپ تو جیسے بہت ہی معصوم ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ بھی اس پرستان کی سیر کو جاتے ہوں گے، بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری زبانی یہ معلوم ہونے کے بعد کہ گورکھ کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، وہاں جانے کا اشتیاق مجھے بھی ہو گیا ہے، حیدر علی نے مسکرا کر کہا۔ جائیے شوق سے، میں نے تو سنا ہے کہ رانی لکشمی کی بھی آپ پر نظر عنایت ہے، بیگم نے صرف مذاق کے طور پر کہا، ورنہ حیدر علی کے بے داغ کردار کے بنا اس کی دشمن بھی تھے۔ لکشمی تو مجھ سے خار کھاتی ہے، بہرحال میرے ہاں اگر کبھی کسی جاسوسی کی آسامی خالی ہوئی تو اس کی جگہ تمہارا تقرر کروں گا، نواب نے ہنس کر کہا۔ مگر پھر آپ مجھ سے اور بھی ڈرنے لگیں گے۔ اچھا بیگم یہ بتاؤ، یہ اگر ریاست میسور اور بھی ضعیف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان معاملات کو مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں باہر طور ریاست کا خیرخواہ اور وفادار رہنا چاہیے اور اس کو ہر طرح مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، مگر راجہ کا توتل نندراج کا ریاست میں اس قدر داخل ہو جانا اور چوطرف سے دشمن کا خوف، یہ آثار اچھے نہیں ہیں۔ اگر تدبر و آہنی ہاتھ سے کام نہیں لیا گیا تو اندیشہ ہے کہ میسور پر دشمن جلد قبضہ کر لیں گے۔ اب راجہ کو ہوش میں لائیے، آپ کی قبضہ میں سپاہ ہے، اس کے ذریعے دشمنوں کو خاتمہ کیجیے، پھر ریاست کی آمدنی وسیع کر کے غریبوں کی دستکاری کیجیے، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔
सच कहती हो, मैं इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगा। मगर मुश्किल ये है कि हमारे दुश्मन ये मशहूर करेंगे कि हैदर अली खुद रियासत पर कब्जा करना चाहता है। दुश्मनों की पूंछ के हालात से नहीं डरना चाहिए। अगर आगे जाकर रियासत को आपकी पनाह की जरूरत पेश आए तो आपको इससे दरेक न करना चाहिए। पनाह से तुम्हारी क्या मुराद है? ये कि राजा और वजीर अगर रियासत को बचाने में नाअहल साबित हो तो आप अफजल अज़मी से आगे बढ़कर तमाम मामलात अपने हाथ में ले लें ताकि बंदगानी खुदा तबाह होने से बच जाएं और वतन अगयार की ताकत से महफूज रहे। बेगम ने जवाब दिया, कौन कहता है कि तुमने सियासी दिमाग नहीं पाया है, मगर इस कोशिश में मुझे फिर खौफ नजर आता है कि लोग कहीं मेरी नेक नीयती को गलत रंग में न पेश करने लगें और आइंदा का मोरख सही हालात का जायजा लिए बगैर कहीं ये न कहने लगे कि हैदर अली गासिब था। गस्ब व ख़यानत का खतरा तो इस सूरत में था कि आप हुकूमत की हिरस में हुक्मरान को कैद या माजूल करके खुद रियासत पर काबिज हो जाएं। हालांकि आपका मकसद इससे बरकस और बहुत मुबारक होगा। इसके क्या मानी कि अगर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी में कोताही करें तो कोई दूसरा मुहब्बे वतन आगे बढ़कर अपनी फ़राइज़ अदा न करे। खैर ये बात की बात है, पहले मुझे दुश्मनाने मैसूर की कुव्वत को तोड़ना है। जब तक इनका फितना फरू ना होगा हालात रुबा इसलाह नहीं हो सकते। साथ ही मुझे अंदरूनी दुश्मनों से भी निमटना है। काश मेरा कोई जवान बेटा होता जो इस मुबारक मिशन में मेरा हाथ बटाता। हैदर अली ने इसी तरह कहा जिस तरह राजा कृष्णा बेटे की हैसरत किया करता था। मगर हैदर अली को क्या मालूम था कि उसकी पुश्त से मुंतकिल होकर एक ऐसा जवान सालिया बहुत जल्द आने वाला है जो बाप से ज्यादा इकबालमंद अब्दुल अज़म होगा। गोया आप अभी से बूढ़े हो गए कि जवान बेटे की तमन्ना की जा रही है। बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा खुदा हाफिज, अब रुखसत करो। हैदर अली ने कहा, खुदा जल्द आपको सुरखरू कामरान लौटाए। खुदा हाफिज, बेगम ने जबत के बावजूद गुलूगीर आवाज में कहा। नवाब अरकाट वालाजा मोहम्मद अली कला तरचनापली में जाकर पनाह गजीन हुआ था क्योंकि उसके मुल्क पर चंद असाहिब और फ्रांसीसी कब्जा करते जा रहे थे। वालाजा एक निहायती साची और मुस्लिम कुश हुक्मरान था, हालांकि खुद मुसलमान था, मगर अपने इक़्तिदार की खातिर उसने हमेशा मुसलमानों का खून बहाया। टीपू सुल्तान के ज़माने में वो अंग्रेज़ों का ज़रख़रीद गुलाम बन गया था और निज़ाम से साजिश करके हमेशा टीपू सुल्तान की खात्मा की फिक्र में मुबतला रहता था। खैर ये बात के वाक़यात हैं। इस वक्त वो फ्रांसीसियों से शिकस्त खाकर त्रिचनापोली चला गया था और राजा मैसूर से तालिब अमदाद हुआ था। राजा मैसूर ने मदद देने से इनकार कर दिया, मगर उसकी चलती कब थी। चनांचे नाराज वजीर ने कुछ फौज देकर हैदर अली को उसकी अमदाद के लिए रवाना कर दिया। यहाँ पहुंचकर हैदर अली ने शुजाअत के ऐसे जौहर दिखाए कि एक तरफ तो चंदा साहिब का जोर तोड़ दिया, दूसरी तरफ फ्रांसीसियों को सुलह पर मजबूर कर दिया। इस मुहिम को कामयाब बनाना सिर्फ हैदर अली ही का हिस्सा था, वरना फ्रांस वालों से इस वक्त अंग्रेज भी टक्कर लेने से डरते थे। यही फ्रांसीसी टीपू सुल्तान की हैद में इसके सबसे ज्यादा वफादार साबित हुए और सुल्तान के दुश्मनों के खिलाफ उसके दुश लड़ते रहे। हैदर अली को अपनी मुहिमात में सुबाए फर्ज की और कोई ख्याल ही नहीं रहता था। तरचनापुली की मुहिम में उसके 2 माह के करीब सरफ हो गए और वो ये भी भूल गया कि बीवी के बच्चा होने वाला है। जब मुहिम से फुर्सत हुई तो नराज ने कहला भेजा कि अब वापस लौट आओ, यहाँ एक खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुशखबरी का नाम सुनकर हैदर अली को याद आया कि शायद उसके घर में लड़का पैदा हुआ है। चनांचे मारा मार से खुश खुश वापस आया। साहिबजादा मुबारक को रिचा बेगम ने मुस्कुराकर पड़े पड़े कहा। अपने जलीलुल कदर शोहर को देखकर उसके चेहरे पर मुसरत दौड़ गई। हैं कहाँ वो बरखुरदार? हैदर अली ने दीवानगी मसरत में जल्द जल्द कमरे के अंदर नजरें दौड़ाते हुए कहा। बेगम ने मुस्कुराकर एक पर्दे की तरफ इशारा किया। हैदर अली लपका हुआ पहुंचा, मगर दाइया ने सिदरा होकर मौतबाना कहा, हजूर खुदा खुदा करके साहिबजादा अभी अभी सोया है, जाग गया तो फिर घंटों नहीं सोएगा। हट जाओ दाइया, वो सोने के लिए नहीं पैदा हुआ है बल्कि जागने और जगाने के लिए आया है। हैदर अली ने उसको हटाते हुए कहा, फिर जल्दी से पर्दा सरकाया और गहबारे में से लपक बच्चे को निकाल लिया। हैरत अली आलम मुसरत में दीवाना सा हो रहा था। उसने बच्चे को जोर जोर से हिलाया, फिर हथेली पर बिठाकर गेंद की तरह अपने गोल मटोल और खूबसूरत बच्चे को नचाने लगा। माँ से नहीं देखा गया और तनबीहा के तौर पर मुस्कुरा कर बोली, आप इसकी नाजुक हड्डियों और अज़ा को तोड़े डाल रहे हैं अपनी मुसरत में। उसकी हड्डियां और अज़लात नाजुक नहीं है बेगम, ये शेर का बच्चा है। आह कितना खूबसूरत है ये, देखा तुमने? हैदर अली ने बच्चे को नचाते हुए माँ के ऊपर लटाते हुए कहा। आप ही देखिए, मैं तो काफी देख चुकी हूँ, बेगम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या तुम नन्हे से खफा हो? अच्छा समझा, अपनी शर्त जो हार गई हो, हैदर अली ने हंसते हुए कहा। शर्त तय कब हुई थी? बेगम ने कहा और बच्चे को कलेजे से लगा लिया। बरखुरदार पहले ही जाग गए थे और मादर मेहरबान की गोद में से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने दियो पेकर बाप को देख रहे थे। फिर उन्होंने एक छोटी सी जमाई ली और मासूम मुस्कुराहट से उनका चेहरा मुनव्वर हो गया। अच्छा, ये अभी से मुस्कुराना सीख गए? अरे लेकिन बेगम, तुमने इनका नाम क्या रखा है जो आप बता गए थे? बेगम ने जवाब दिया, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान? ठीक है, लेकिन अब इनका पूरा नाम अबुल फतह अली टीपू सुल्तान होगा।
حیدر علی نے پھر بیوی کی گود سے بچے کو جھپٹ کر کہا اور اسے ہر زاویے سے دیکھنے لگا، یہ تو بہت چھوٹا سا نام ہے، اتنا لمبا تو ہونا چاہیے، یہ کم از کم ایک سطر میں آئے۔ بیگم نے مسکرا کر کہا، یہ ایسا لمبا نام نہیں ہے، تم دیکھو گی انشاءاللہ فتح و ظفر اس کے قدم چومیں گے۔ باپ نے فخر سے کہا، آمین۔ اچھا دیکھیے، نندراج جی نے سونے کے کڑے اور ایک کمخاب کا تھان بھیجا تھا، مگر میں آپ کی اجازت کے بغیر قبول نہیں کر سکتی تھی، اب چاہیں تو اس تحفہ کو قبول کر لیں، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا راجا کے ہاں سے بھی کچھ آیا تھا؟ حیدر علی نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بچے کی پیدائش کی خبر سن کر محل میں کوہرام مچ گیا تھا، اور اس دن سے رانی لکشمی کھٹائی لے کر پڑی ہے، تو اب تک کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلی ہے۔